رمضان المبارک میں بندہ گناہ نہ بھی کرے نا تو رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بعض بندے ہاتھ نہ اٹھائیں بھی تو ان کو بھی اللہ رب العزت وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں جو عام دنوں میں ہاتھ اٹھانے والوں کو بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے کہ یہاں 3 عشرے ہیں۔ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت ہے، دوسرے عشرے میں گناہوں کی مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم کے رجسٹر سے نام کو کاٹ اور مٹا دینا ہے۔ تو بھائیو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور میں ایک جملہ مزید آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ آپ اور ہم تہجد کے وقت کو بابرکت سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن حدیث سے یہ وقت بابرکت ثابت ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے ایک حدیث ہے۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ تہجد کے وقت اللہ کی ایک خاص رحمت آسمان دنیا پہ آتی ہے۔ آسمان دنیا یہ ہمارا پہلا آسمان، اور وہ رحمت یہ اعلان کرتی ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہو تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، کوئی بخشش کے ساتھ رزق مانگنے والا ہو اس ٹائم مانگے تو ہم اس کو رزق عطا کر دیں گے۔ یعنی اللہ کی رحمت اس وقت آسمان دنیا پر متوجہ ہوتی ہے، اور یہ صرف تہجد کے وقت کا اعلان ہے۔ رمضان المبارک کے 24 گھنٹے دن کے یہی رحمت یہی متوجہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے تہجد کا وقت نہیں ہے، آپ کسی وقت میں بھی دعا کریں نا تو وہ دعا آپ کی یوں مقبول ہوگی جیسے آپ تہجد کے وقت کے لیے اٹھ کے بیٹھے ہو۔ رمضان المبارک کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اتنی رحمتوں کو نزول فرمایا ہے جس کو ہم انگلیوں پہ گننا چاہیں تو ہم گن نہ سکیں۔ ہر موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے۔ یہ جو حدیث میں ہے نا کہ آخری عشرہ مغفرت ہے، آخری عشرہ تو دن رات کی مغفرت ہے نا، لیکن پہلے روزے سے بھی ایک مغفرت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ مغفرت کیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی شخص اپنے ملازم کو اس کی ملازمت میں کمی کر دے، یعنی اس سے مزدوری کم لے اور اجرت وہی دے جو پورا سال دے رہا تھا، اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ پہلا اور دوسرا اور تیسرا عشرہ چل رہا ہو، حالانکہ مغفرت کا عشرہ نہیں ہے، مغفرت کا عشرہ تو تیسرا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص ایک پانی کا گھونٹ پلا کر کسی کی افطاری کی طاقت رکھتا ہے نا، صرف ایک گھونٹ، اگر زیادہ نہیں رکھتا تو ایک گھونٹ پر بھی یہی مغفرت اس کو مل جائے گی۔ حدیث پاک میں پانی کا گھونٹ کا لفظ ہے، لسی کا لفظ ہے، ایک کھجور کے دانے کا لفظ ہے، یہ 3 الفاظ آئے ہیں۔ کیونکہ حضور نے جب فرمایا نا کہ افطاری پر ثواب ہے تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اللہ کی رحمت کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف سمجھا ہے۔ یعطی اللہ ھذا الثواب علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن، فرمایا ایک کھجور کا دانہ ہو یا ایک پانی کا گھونٹ ہو یا ایک لسی کا گھونٹ ہو، اللہ رب العزت یہ ثواب اس پر بھی تمہیں عطا فرما دیں گے، تیری نیت کو رب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مغفرت پہلے دن سے ملنا شروع ہو جاتی۔ اس طرح ایک مغفرت اور ہے، وہ کیا ہے کہ 10 لاکھ وہ بندہ جن کا جہنم میں نام رجسٹر کے اندر مالک فرشتے نے لکھا ہوتا ہے، مالک یہ جہنم کے کنٹرولر فرشتے کا نام ہے، اس نے لکھا ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ 10 لاکھ جہنمیوں کے نام کو کاٹنے کا حکم ہوتا ہے، بشرطے اس نے کلمہ پڑھا ہو اور وہ روزہ دار ہو، اس کے کاٹنے کا روزانہ کی بنیاد پہ۔ یہ رمضان المبارک کی ہر افطاری کے وقت ہے، اور افطاری کے وقت یقین مانیے اللہ کی رحمت ایسے متوجہ ہوتی ہے کہ کھانا سامنے ہے پر ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم پورا نہیں ہوا۔ کون سا؟ کہ اس وقت کھاؤ جب سورج غروب ہو، یہ حکم پورا نہیں ہوا۔ سامنے کھانا اعلیٰ سے اعلیٰ رکھ کے بھی بندہ پہلے نہیں کھاتا تو رب کریم فرشتوں پر فخر فرما رہے ہوتے ہیں، دیکھو میرے بندے کے دل میں میرا ڈر کتنا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا